بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و اولانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. اما بعد. عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع فی امتی من امور الجاہلیہ لا یترکونہن الطعن فی الانساب والفخر فی الاحساب والاستقسام بالازلام والنیاحہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ابو مالک اشعری کی 2-3 روایتیں ذہن میں ہیں، لیکن آج صرف اسی روایت کو لیتے ہیں ہم. ابو مالک کنیت ہے، قبیلہ اشعری سے ان کا تعلق ہے. یہ یمن کا قبیلہ ہے، جس قبیلے سے عبداللہ ابن قیس یعنی ابو موسیٰ اشعری تعلق رکھتے ہیں، اسی قبیلے سے ہیں. نام ان کا کعب بن عاصم ایک قول، حارث بن الحارث دوسرا قول، عبید اللہ تیسرا قول، راجح قول پہلا کعب بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کنیت کسے کہتے ہیں؟ کنیت میں نام اپنا چھپایا جاتا ہے اور اپنے آپ کو منسوب کیا جاتا ہے باپ کی طرف، بیٹے کی طرف، ماں کی طرف، بیٹی کی طرف، بھانجے کی طرف، بھتیجے کی طرف. کبھی اولاد نہیں ہوتے تو بھانجے بھتیجے کے. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نہیں تھی، ان کی کنیت ام عبداللہ، ان کی تو اولاد نہیں تھی، لیکن ان کے بھانجے عبداللہ ابن زبیر جو اسماء کے بیٹے، زبیر ابن العوام کے صاحبزادے، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کنیت رکھی کیا؟ ام عبداللہ. میں ابو صفوان، میرا نام چھپ گیا. ابو ابرار الحق، ان کا نام چھپ گیا. ابو ماجد، آپ کا نام چھپ گیا. ابو ثاقب، آپ کا نام چھپ گیا. ابو عرفان، ان کا حقیقی نام چھپ گیا. تو یہ ہے کنیت کا مطلب کہ نام چھپ جاتا ہے اور اپنے آپ کو باپ، بیٹے، بھائی، بہن کی طرف منسوب کرتے ہیں. اور کنیت کے لیے اولاد ہونا ضروری نہیں. ابو بکر کوئی بکر نام کا بیٹا نہیں ہے، لیکن صبح نبی کی طرح سب سے پہلے وہ نبی کی ذات پر ایمان لانے والے ہیں، اس معنی کر ابو بکر بکرتن و اصیلا بہرکیف. تو یہ ہوئی کنیت. اور ایک ہوتا ہے لقب. لقب کا مطلب کیا ہے؟ صدیق ابو بکر کا لقب، فاروق اعظم حضرت عمر کا لقب. ان کی کنیت تو ابو حفص ہے، حفصہ سے، لیکن مرخم تا کو حذف کر دیا، ابو حفص عمر بن الخطاب. عثمان ذو النورین لقب. ان کی کنیت ابو عبداللہ ہو سکتی ہے کیونکہ رقیہ سے پیدا ہونے والے عبداللہ ہے. نبی کے 7 نواسے ہیں، نواسے. ایک رقیہ سے پیدا ہونے والا عبداللہ، ایک حسن حسین اور ام کلثوم اور زینب سے نکاح کیا تھا جعفر ابن ابی طالب نے، اور ام کلثوم سے نکاح کیا حضرت عمر نے. اور ابو العاص ابن الربیع زینب
ان سے علی اور امامہ. تو علی، حسن، حسین، عبداللہ 4 نواسے. ام کلثوم، زینب اور امامہ 3 نواسیاں. بہرکیف تو لقب یہ ہے، صدیق لقب ہے، ذو النورین لقب ہے، فاروق اعظم لقب ہے، اسد اللہ لقب ہے، خالد بن الولید سیف اللہ لقب ہے. تو لقب نک نیم جسے ہم کہہ دیتے ہیں. تخلص آپ فصیح اردو میں کہہ دیتے ہیں یہ میرا تخلص ہے، جیسے مرزا غالب اس کا تخلص ہے. تو بہرکیف یہ تو ہو گیا لقب اور وہ ہو گئی کنیت. اصل بات پر آتے ہیں. ابو مالک اشعری فرماتے ہیں کہ 4 باتیں میری امت میں امور جاہلیت میں سے ہیں، لا یترکونہن، وہ ان کو چھوڑے گی نہیں. یہ مقام مذمت میں ہے، مقام مدح میں نہیں ہے. یعنی نبی اخبار بمعنی انشاء، یعنی چھوڑ دینا چاہیے، اس کو اپنانا نہیں چاہیے. لا یترکونہن، وہ چھوڑیں گے نہیں مذمت میں، یعنی چھوڑنا چاہیے، ان پر اڑنا نہیں چاہیے. نمبر 1 الطعن فی الانساب، نسب میں طعنہ. کسی کا نسب کسی سے ثابت ہے اور اس کو طعنہ دیتا ہے کہ تیرا باپ تو کوئی اور ہے، والعیاذ باللہ. یا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا نسب بہت اونچا ہے اور دوسرے کا نسب اتنا اونچا نہیں ہے، تو جس کا نسب اونچا نہیں اس کو طعنہ دیتا ہے اونچے نسب والا. یہ بری بات ہے اسلام میں، شریعت میں. نمبر 2 الفخر فی الاحساب، اپنی ذاتی جو خوبیاں ہوتی ہیں، فضائل اور مناقب ہوتے ہیں، ان پر فخر کرنا، یا اپنے آباء اور اجداد کی ذاتی خوبیاں ان پر فخر کرنا. کہ پڈرم سلطان توراچے، میرا ابا بادشاہ تھے، ایسے تھے، ویسے تو بڑے پیسے والے تھے، لیکن تو کیا ہے بھائی؟ تم نے کوئی کمال پیدا کیا؟ ابا کے نام پر چڑھ جانا ہے. یہ الفخر فی الاحساب، اس کی ممانعت، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. تھے تو وہ تمہاری آباء و اجداد، شاعر کہتا ہے. جو اسلاف پر فخر کرتے ہیں، اپنے آباء اجداد پر فخر کرتے ہیں، ان کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ تھے تو وہ تمہاری آباء و اجداد. ٹھیک ہے وہ تمہارے آباء اجداد تھے، پر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ہاتھ پر ہاتھ دھرے فردا یعنی آئندہ کل کا انتظار میں ہو، فارسی لفظ ہے. امروز آج، فردا کل. تو اپنے مناقب، اپنے فضائل، اپنے میرٹس، اپنے ورچیز پر بڑائی ظاہر کرنا، اپنے اسلاف کے ورچیز اور میرٹ پر بڑائی ظاہر کرنا، یہ پسندیدہ نہیں ہے. ترمذی شریف کی سب سے آخری روایت میں آتا ہے کہ جو لوگ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے ہیں، مدہ ما مدہ، ہم فہم جہنم، وہ جہنم کے کوئلے بن گئے، وہ جہنم کے کوئلے بن گئے. نمبر 1 او اہون علی اللہ من الجان الذی یدہدہ الخراء بانفہ، یا اللہ کی نظر میں وہ اس جال سے، جال یعنی the worm which born in mud، وہ کیڑا جو کیچڑ میں پیدا ہوتا ہے، پاخانے میں پیدا ہوتا ہے. تو وہ آباء اور اجداد جن کے فضائل، جن کے مناقب، جن کے ورچیوز اور میرٹس پر تم فخر کرتے ہو، وہ اللہ کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ اس کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہو. کہ جو کیڑا اپنی ناک سے پاخانہ ہٹاتا ہے، کیوں؟ بل میں جانے کے لیے. جب پاخانہ ہٹ جاتا ہے اپنی ناک سے تو بل میں گھس جاتا ہے. یہ ہے خرا. خرا یعنی پاخانہ. دہ دہ یدہ یعنی لڑکانا، رول کرتا ہے وہ پاخانے کو، نیچے گراتا ہے، اور جب گر جاتا ہے تو سوراخ میں چلا جاتا ہے. وہ کیڑا کتنا بے قدر، کتنا حقیر، کتنا ذلیل، وہ لوگ اللہ کی نظر میں اس کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل اور حقیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ فضائل، یہ مناقب، سعادت میں سے ہونا، پٹھانوں میں سے ہونا، پٹیلوں میں سے ہونا، علاقائی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر تفریق، یہ پسندیدہ نہیں ہے.
پاکستانی، گجراتی، یہ تفریق پسندیدہ نہیں ہے. ہماری نظر میں سب برابر، کیا پاکستانی، کیا گجراتی، کیا بنگالی، کیا موریشیس. لسان کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر تفریق کو شریعت نے گوارا نہیں کیا. حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبہ آپ نے یوں فرمایا: لا فضل لعربی علی اجمی ولا لعجمی علی عربی، لا فضل لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی. کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں. ہاں، تقوی سے فضیلت حاصل ہوتی ہے. اور تقوی حاصل ہونے کے بعد فخر نہیں اس پر، وہ اللہ کا فضل سمجھے. تقوی آنے کے بعد تواضع اس کے اندر آئے، تزکیہ آنے کے بعد تواضع آئے. شریعت نے قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر، خاندانی بنیاد پر ایک دوسرے کا فیور کرنا ظلم پر ہونے کے باوجود اس کو ناپسند کیا. یہ عصبیت ہے، یہ ریسزم ہے. وہ ناحق پر ہے، اس کے باوجود اس کی طرفداری کی جائے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا وفقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا وتعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا. ترجمہ میں جاتا نہیں ہے. بہرکیف غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر ایک مہاجرین ہے، کسا الانصاری ہے. کسا یکسو کا معنی ہے پیچھے یا کولہے پر مارنا. وہ جو مہاجری تھے وہ لعاب تھے. لعاب یعنی شغل کرنے والے، ذرا ان کی طبیعت میں مستی مذاق ظرافت، تو یوں کر کے مارا. کس کو؟ انصاری کو. کس نے؟ مہاجری نے. تو انصاری نے پکارا یا للانصار، انصاریوں جمع ہو جاؤ، دیکھو مجھے مارا ہے. یہاں انہوں نے پکارا تو انہوں نے اپنے مہاجرین کو پکارا یا للمہاجرین، اے مہاجرین آ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ارد گرد تھے، کانوں میں آواز پڑی. آپ نے فرمایا ما باب دعوی الجاہلیہ دعوها فإنها منتنہ. یہ جاہلیت کا کیسا نعرہ؟ یہ تو انڈورنس ٹائم میں تھا، تو تم میری صحبت میں آ چکے ہو. یہ جاہلیت کی پکار ٹھیک نہیں ہے. اور فرمایا دعوها، اس کو چھوڑو، فإنها منتنہ، یہ تو بدبودار نعرہ ہے. قومیت کی بنیاد پر یا للانصار، قومیت کی بنیاد پر یا للمہاجرین، یہ بدبودار نعرہ ہے، اس کو چھوڑو. تو اس کو پسندیدہ نہیں. یہ جو کوئی موتالا ہے، کوئی بٹ ہے، کوئی پٹیل ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی سید ہے، اس کا قرآن نے جواب دے دیا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد ایک عورت سے. وجعلناکم شعوبا، اور تمہارے قبیلے بنائے، جماعتیں بنائیں. کیوں؟ تعارف کے لیے. یہ مقصد آ گیا، لتعارفوا، فخر کے لیے نہیں، لتعارفوا. کیونکہ سبھی پٹھان ہوتے تو تعارف کیسے ہوتا؟ سبھی سادات ہوتے تو تعارف کیسے ہوتا؟ اب ایک پٹھان ہے، دوسرا سید ہے، تو سید کا تعارف پٹھان سے ہوگا، پٹھان کا تعارف سید سے ہوگا، ایک دوسرے کو پہچانیں گے. لتعارفوا، یہ مقصد ہے. اور اس کے بعد قرآن کریم نے واضح کر دیا مقصد کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شعوب اور قبائل کی بنیاد پر تعارف کو چھوڑ کر کے فخر کرنے لگے. تو کہا کہ نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فخر کی کوئی بات نہیں. تم میں سب سے زیادہ مکرم اور معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو بڑا متقی اور پرہیزگار ہو. تقویٰ کا اعتبار ہے وہاں. اگر نسب پر اطراحت اور نسب پر فخر یہ اگر اطلاق کام آنے والا ہوتا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جہنم میں نہ ہوتا، لوط علیہ السلام کی بیوی نہ ہوتی وہاں، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد نہ ہوتے وہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اونچی نسبتیں ہیں. چچا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنی اونچی نسبت. نبی کے والد ہیں آزر، کتنی اونچی نسبت ہے. کنعان بیٹا ہے، نبی زادہ ہے.
من بطّ به عمله لم یسرع به نسبه. عمل پیچھے جس کو چھوڑ دے نسب اس کو آگے نہیں لا سکتا. اپنے آباء اور اجداد پر فخر کرنا ہے تو پھر ان کے نقش قدم پر بھی چل کر دکھانا ہے, ان کا خلف الرشید بننا ہے, تب تو بجا ہے, تب تو درست ہے. ورنہ اونچی اونچی نسبتیں ہیں یہاں, قرآن کریم سے ثابت ہے, لیکن نیری نسبتیں کام نہیں آتی. عمل سے زندگی بنتی ہے, عمل سے جنت بھی جہنم بھی. جنت بھی یہ خواہ کی اپنی فطرت میں, یہ خواہ کی اپنی فطرت میں, نہ نوری ہے نہ ناری ہے, نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہم خاکی ہیں, ہم نوری نہیں, فرشتے نہیں, ہم ناری نہیں, جن نہیں, ہم خاکی ہیں. اور اس خاک کے اندر کمال پیدا ہوگا عمل سے, اپنے آپ کو صفات سے متصف کرے تب جا کر, ورنہ نیری نسبت نہیں کام آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا اور یوں فرمایا, یا فاطمہ سلینی ما بدالک لا اغنی عنک من اللہ شیئا. فاطمہ جو مانگنا ہو مانگ لو, اللہ کے یہاں میں کچھ کام نہیں آؤں گا. یا صفیہ مانگ لو جو مانگنا ہو, میں اللہ کے یہاں کچھ کام نہیں آؤں گا. سید الاولین سید الآخرین لولاک لما خلقت الافلاک جن کی شان ہے, وہ یوں کہتے ہیں, یعنی آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات وجود میں نہ آتی. اگر یہ متکلم فی روایت ہے تو یہ کائنات وجود میں نہ آتی. وہ ذات یوں کہتی ہے کہ میں کچھ کام نہیں آؤں گا. اور آج کل کے جولی پیر کہیں گے کہ ہمارا دامن تھام لو, اور وہ پیر کے 5 وقت نمازوں کی پابندی ہیں, لڑکیوں کا استحصال, دوشیزہ لڑکیوں کا استحصال, اور اپنا آپ کو یوں کہتے ہیں کہ ہمارا دامن تھام لو, ہم تمہیں لے جائیں گے جنت میں. وہ سید الاولین والآخرین یوں کہتا ہے کہ میں کچھ کام نہیں آؤں گا بھائی. ہاں فَإِنِّي عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. ابو فراس کعب بن مالک میرے خیال سے, انہوں نے خدمت سے خوش ہو کر کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ مانگو جو مانگنا ہو, مانگو جو مانگنا ہو. میں اور آپ ہوتے تو 56 کروڑ کی چوتھائی مانگ لیتے, ذرا چگویر کے ایریے میں بہترین مکان مل جائے, رولس روئے مل جائے, ذرا فرنیچر لگزریس ہو. لیکن ان لوگوں کی سوچ ہی کچھ اور تھی, اخروی سوچ تھی. مانگا تو کیا مانگا, کمال مانگا. مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ, یا رسول اللہ آپ کی مرافقت چاہتا ہوں جنت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹالنا چاہتے تھے, اب غیر ذالک, پیارے کچھ اور مانگو نہیں, نہیں لا ذاک, مجھے تو وہی چاہیے, مجھے تو وہی چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹ اوے براہ راست یوں نہیں فرما دیا سر دست کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو اپنا ساتھ دے دیں گے. کنڈیشن رکھی, مرافقت چاہیے تو فَأَعِنِّي عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, تم میری مدد کرو کثرت سجود کے لیے. صرف عمل صرف نسبت نہیں کام آئے گی, عمل کی ضرورت ہے. تو دوسری چیز ہو گئی احساب پر فخر کرنا, احساب پر فخر کرنا. نمبر 3 الاستقسام بالازلام, قسمت کو لے گئے باب استفال میں, قسمت طلب کرنا. زمانے جاہلیت میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ مجاور کے پاس جاتے تھے, مجاور کعبہ کے پاس. کوئی اہم کام درپیش ہے, آن پڑا ہے, تو جاتے, وہ ہلاتا تیروں کو اور اس کے بعد نکالتے, اور ایک میں لکھا ہوتا امرنی ربی, کسی پر لکھا ہوتا نہانی ربی, کوئی خالی ہوتا. ایک دوسری روایت میں 7 تیر ہوتے تھے, وہ کسی جگہ پر لکھے ہیں حاشیہ جلالین میں. تو یہ 3 زیادہ مشہور ہے. تو اب مثال کے طور پر بھائی عرفان کو ہانگ کانگ بزنس ٹرپ کے لیے جانا ہے, تو وہ جائیں گے مجاور کے پاس, اور مجاور وہ لوٹ ڈرا کرے گا اور اس کے بعد ایک اٹھائے گا. امرنی ربی, میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے, یعنی یہ بزنس ٹرپ ٹھیک ہے جائیے. اٹھایا اور تیر میں لکھا ہوا ہے نہانی ربی, نہیں مت جائیے.
کھا لیا آیا تو پھر سے کیا جاتا تھا جب تک کہ بڑا ہوا نہ آ جائے. یفترون علی اللہ الکذب، اللہ کی طرف منسوب کرتے کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا. 8ویں پارے میں یہ ہے مضمون. حالانکہ اللہ نے ایسا کوئی حکم دیا نہیں ہے. اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے کہ ڈرو لاٹس کرو اور اس میں امرنی ربی. وہ امرنی ربی اپنی طرف سے بنی ہوئی چیز ہے، بنائی ہوئی چیز ہے، انوویٹڈ ہے، فیبریکیٹڈ ہے. تو یہ ہے استقسام بالازلام. کعبہ شریف میں داخل ہوئے تو زمانے جاہلیت کے عقیدے کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں انہوں نے تیر رکھے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب داخل ہوئے تو صفائی کی تو اس وقت یہ جملہ آتا ہے روایت میں کہ وہ جانتے ہیں کہ ابراہیم استقسام بالازلام نہیں کرتے تھے، لیکن افطرا علی اللہ، افطرا علی ابراہیم. تو یہ استقسام بالازلام ہے. اس کو آج کے زمانے میں یوں منطبق کر سکتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں کاہنین کے پاس جو غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں. نبی تو اپنے غیب کی یعنی نفی کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. وَأَنَا رسول اللہ لا ادری ما یفعل بی. اور یہ جناب ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کے ہمارا مستقبل بڑا روشن ہے. آپ کو پوش ایریے میں مکان ملنے والا ہے. کوئی نوجوان گیا، ہاتھ کی لکیریں دیکھیے، آپ کی سالانہ سیلری 1,20,000 والی ملنے والی ہے. اللہ بھائی اگر وہی بات تو پہلے تو اپنا کرنے تو چیتھڑے حال بیٹھا ہے. تو نمبر 2، اخبارات میں کولم آتی ہے، اس میں کھانے ہوتے ہیں اور اس کو پور کیے جاتے ہیں اور اس سے اپنی قسمت طلب کی جاتی ہے. یہ بھی اس میں آ جائے گا. نمبر 3، کسی کے پاس جاتے ہیں، باپو کے پاس، مجاور کے پاس، اور وہ چٹھیاں نکالنے کی، جیسے زمانے جاہلیت میں تھا، آج بھی وہ ہے، وہ نکالی جاتی ہے چٹھیاں اور اس کے مطابق پھر آگے چلا جاتا ہے. یہ سب اس میں آئے گا. الاستقسام بالازلام یعنی جاہلیت قدیمہ جاہلیت جدیدہ کی صورت میں لوٹ کر آ رہی ہے. صورت بدل گئی، صورت باقی وہی چیز ہے جو جاہلیت قدیمہ، اگنورنس اولڈن ٹائم. اب یہ جدید ٹائم کی جاہلیت. جاتے ہیں کاہنوں کے پاس، باپوؤں کے پاس، غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں اور بیچارے بھولی بھالی قوم لالچ کے چکر میں، راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں بس وہ باتوں سے ہی دلاسا اور تسلی ہوتے، باقی کچھ ہوتا نہیں ہے، باقی کچھ ہوتا نہیں. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ سب دین کے نام پر کیا جاتا ہے. یہ کوفت کی چیز ہے، تکلیف دہ. دین کے نام پر استحصال لڑکیوں کا. ارے بھائی تجھے دنیا کمانی ہے تو سیدھی اسٹیٹ فار دا دنیا کما. وہ اسما بنت امیس کی روایت باب الکبر والغضب میں آتی ہے نا، لمبی روایت ہے، 9 چیزیں اس میں بیان کی ہے. بیس العبد عبد تخیل واختال ونسی الکبیر المتعال. بیس العبد عبد تجبر وتدى ونسی الجبار الاعلى. بیس العبد عبد سہا ولہا ونسی المقابر والبلا. بیس العبد عبد اتا وطغى ونسی المقتدى والمنتهى. اس کے بعد ہے بیس العبد عبد یختل الدین بالدنیا. برا ہے وہ بندہ جو دین تلاش کرتا ہے دنیا کے عوض میں. یعنی دین تلاش کرتا ہے دنیا کے نام پر، دین کا نام استعمال کرتا ہے اور دنیا بٹور رہا ہے. بیس العبد عبد یختل الدین بالشبہات. برا ہے وہ بندہ کہ جو دین کے اندر شبہات تلاش کرتا ہے، شبہات کے ذریعہ دین کو تلاش کرتا ہے، دین کو طلب کرتا ہے. بیس العبد عبد مرغب یذلہ. بیس العبد عبد طمع یقودہ. بیس العبد عبد هوى یذلہ. برا ہے وہ بندہ کہ جس کو طمع اور لالچ رغب ذلیل کر دے، رسوا کر دے. بیس العبد هوى یذلہ. خواہش جس کو گمراہ کر دے.
تمعون یقود بیس العبد عبد، برا ہے وہ بندہ لالچ جس کو کھینچ کر لے جائے ناجائز کاموں کی طرف، ناجائز طریقے پر دنیا کمانے کی طرف۔ تو یہ تکلیف دہ بات ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے دین کے نام پر۔ لباس خضر میں بہت سے رہزن بھی پھرتے ہیں، لباس خضر میں بہت سے رہزن بھی پھرتے ہیں، رہزن یعنی ڈاکو، لباس خضر پہن کر کے، قبا ہے، ابا ہے، امامہ ہے، ہاتھ میں عصا ہے، لمبی تسبیح ہے۔ لباس خضر میں بہت سے رہزن بھی پھرتے ہیں۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر کے کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، پہچان پیدا کر، صرف ظاہری شکل و صورت پر مت جائیے۔ تو یہ ہوگا استحکام الازلام۔ نمبر 4 النیاحہ۔ نیاحہ کا مطلب نوحہ کرنا۔ نوحہ کا مطلب پرانے زمانے میں اور آج بھی ہم نے تو اپنے آنکھوں سے بچپن میں دیکھا اور ابھی بھی وہاں ہو رہا ہے کہ ہندوؤں میں جب موت ہوتی ہے تو باقاعدہ خواتین کو بلایا جاتا ہے جو کالی ساڑیاں پہنتی ہے یا براؤن، اور وہ ساڑیاں پہن کر کے آتی ہے اور وہ دائرے میں مطلب دائرہ بناتی ہے، ہائے رے ہائے، ہائے رے ہائے، ماتم کرتی ہے مرنے والے پر۔ وہ نقشہ اس وقت میری نظروں کے سامنے ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی ہوگی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، جو بھی ہندوؤں میں رہ کر آئے ہیں انہوں نے دیکھی ہوگی۔ مسلمانوں میں جدید طریقے سے وہی بات، کسی کا انتقال ہوتا ہے تو عورتیں کیا ہائے واویلا کرتی ہے، واہ جب اللہ میرا پہاڑ چلا گیا۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ بے ہوشی طاری ہو گئی تو ان کی بہن کہنے لگی واہ جب اللہ واہ کذا واہ کذا، تو جب بھی واہ جب اللہ واہ کذا کرتے تو فرشتہ مکہ مارتا تھا۔ عبداللہ ابن رواحہ جب ہوش میں آئے تو فرمایا اپنے بہن سے کہ جب کبھی بھی تم یہ جملہ کہتی تھی کہ میرا بھائی ایسا، میرا بھائی ویسا، میرا بھائی بڑے پیسے والا، تو فرشتہ مجھے مکہ مارتا تھا۔ تو تنبیہ کی گئی کہ آئندہ اگر واقعتاً میری روح قبض ہو جائے تو اس طرح کا ہائے واویلا مت کرنا۔ یہ تنبیہ تھی، نیاح۔ شریعت نے سوگ منانے کی ممانعت نہیں کی ہے۔ شوہر کے وفات پر عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن ہیں، اور دوسرے جو ہیں ان کی وفات پر 3 دن، اس کے بعد نہیں ہے۔ اور سوگ اس طرح بنانا زمانے جاہلیت کے طریقے کے مطابق، کپڑے پھاڑ دینا، اپنے چہروں کو نوچنا، چھاتی کوٹنا، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ امور جاہلیت میں سے ہے۔ تو یہ ہے حدیث ابو مالک اشعری کی، لا یترکونہن، یہ جملہ خبریہ ہے بمعنی انشائیہ، یعنی یا امت محمد اترکو ہذہ الافعال، اے امت محمد ان افعال کو چھوڑو۔ تان پر نسب، یعنی نسب پر تان نہ ہو، احساب پر فخر نہ ہو۔ جدید جاہلیت میں ان لوگوں کے پاس نہ جانا جو غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور نیاحت نہ ہو، یعنی مرے تو اس وقت شریعت کا پاس لحاظ رکھا جائے، بہت زیادہ ہائی واویلا نہ کیا جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔